السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یاد رہے ہم قرآن مجید کو تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ ہم سورۃ الدہر آیت نمبر 27 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 28 سے آگے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ تجوید کی سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ نحن حا کے تلفظ کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں نحنو، اور کوئی اس کو پڑھتے ہیں نخنو۔ یہ ہے نحنو، یہ کیا ہے؟ حا۔ خلقناہم، یہ حا بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں۔ اس کو ہم نے پڑھا ہے نحنو، اس کو ہم نے پڑھا ہے خلق ناہم، ٹھیک ہے؟ خ اور ہ ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ البتہ یہاں پہ قلقلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب ان کے اوپر اس طرح کا جزم یا ساکن کا نشان آ جائے تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم، چھاتی سے اس کی آواز نکالنی ہے۔ نون کھڑی زبر نا، اس کو لمبا کرنے کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ وشددنا، پھر سے قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال کے اوپر ساکن آ گیا ہے، اور دال کے اوپر جب ساکن آ جائے، جیسے قاف پہ ساکن آئے قلقلہ ہوا ہے، اسی طرح دال پہ ساکن آ جائے تو بھی قلقلہ ہوگا۔ شددنا اسرہم، را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کی آواز کو چھاتی سے نکالنا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، وَإِذَا الف مدہ، شئنا، جب حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو اس طرح جھٹکے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے۔ جب الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے، اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی الف مدہ ہے، تو ہم اسے کیسے کھینچیں گے؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، یہ سب الف مد ہے۔ ہاں یہاں پہ مد بھی آ گئی ہے، تو اس مد کو 4 حرکات عربیہ کے برابر لمبا کرتے ہیں، 3 مد کی مقدار اور 1 اس الف کی مقدار، ٹھیک ہے؟ بدلنا، اتنا لمبا کرنا ہے۔ امثالہم، یہاں پہ پھر سے الف مدہ ہے اور ہا کی آواز کو چھاتی سے نکالنا ہے۔ تبدیلا، آپ نے نوٹس کیا میں نے یہاں بھی قلقلہ کیا ہے۔ اب اس ایک آیت میں ہمارے پاس 4 قلقلہ ہیں، قاف کے اوپر قلقلہ، دال کے اوپر قلقلہ اور پھر با کے اوپر قلقلہ۔ اگر اس کو ہم قلقلے کے بغیر پڑھیں گے تو کیا غلطی ہوگی؟ تبدیلا، ہم نے قلقلہ نہیں کیا، یہ غلطی ہو گئی۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تبدیلا تو ہم نے قلقلے کو درست ادا کیا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ ان، نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ جب نون کے اوپر شاد آ جائے یا جب میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ ان هذه، یہ ہا جو ہے یہ بھی چھاتی سے، اور یہ دونوں ایک ہی ہا ہیں۔ کبھی یہ ایسے لکھنے میں آتا ہے اور کبھی یہ لکھنے میں ایسا آتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ هذه، ٹھیک ہے؟ تذکرہ، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ یاد رکھیں جب را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ یہ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، تو ہم اس کو تذکرہ، عموماً غلطی کرتے ہیں لوگ، وہ پڑھتے تذکرہ پڑھا تو ہا تو کسی صورت میں را ہی نہیں، تو ہا کی ادائیگی ضروری ہے، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ تذکرہ، ٹھیک ہے؟
فمن شاء اتخذ الى ربه. اچھا جی یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد، شین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. کیسے چھپاتے ہیں؟ فمن، یہ اخفا کا درست طریقہ ہے. شاء اتخذ، مد ادا کرنی ہے اور خا کے مخرج کو صحیح طرح سے خلق سے نکالنا ہے. اگر اس کو کوئی پڑھے گا شاء اتخذ تو اس نے خا کی ادائیگی نہیں کی. شاء اتخذ الی ربہ، را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. ہا کھڑی زیر ہی لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑی زیر کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے. سبیلا، ٹھیک ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وما تشاءون، یہ مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مقدار 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے. آسان الفاظ میں کیا، 6 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. یہ الف مدہ ہے، یہاں پہ پھر مد آ گئی ہے لیکن یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے. 4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ آ گیا ہے. غنہ کیسے کریں گے؟ این یشاء اللہ، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ والے غنے کی کیفیت بنے. اللہ کا نام ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے. ان اللہ، یہ اللہ کا نام بھی پورا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف کے اوپر بھی زبر ہے. کانا، نون کی مقدار کم ہوگی جبکہ الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. علیمن حکیمہ، علیمن حکیمہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد ہا آیا ہوا ہے اور ہا جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے تو نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. علیمن حکیمہ. اکثر لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں، غنہ کر دیتے ہیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کسی قسم کا کوئی غنہ، کوئی آواز بند کرنا، کسی قسم کا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور بغیر غنہ کیے پڑھتے ہیں. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل، پھر سے دال کے اوپر کلکلا ہے. قاف طا با جیم دال، یہ آپ یاد کر لیں، یہ حروف کلکلا ہیں. جب ان کے اوپر جزم یا ساکن آ جائے تو ضرور کلکلا کرنا ہے. یدخلو، خا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا. اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. من یشاء، تو ادغام بالغنہ یہاں پہ ادا کرنا ہے. مد کا دھیان رکھنا ہے. 6 حرکات عربیہ یعنی کہ 6 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. فی رحمتہ یا مدہ. والظالمین، زوا کو پر پڑھنا ہے اور اعد لہم، عین اور الف کی آواز کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. عذابا علیما، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے الف آیا ہوا ہے تو اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ سورۃ الدہر ہماری مکمل ہو چکی ہے. سورۃ المرسلات ختم ہوتے ہی ہمارا 29واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا. پھر ہم اس کے بعد 28واں پارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.